بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدت کے باعث غذائی بحران سنگین ہونے لگا۔ غزہ کے بیشتر حصوں میں امداد کی فراہمی ناممکن ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ غزہ میں 36% گھرانے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ غزہ کے رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 133 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 18,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیت اللحیہ میں خلیفہ اسکول کی عمارت کو آگ لگا دی اور اسکول میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل نے جھڑپوں میں 2 افسران سمیت مزید 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ یمنی حوثیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد نہ جانے دی گئی تو اسرائیل جانے والا کوئی بھی جہاز ہمارا نشانہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب حماس اور اسلامک جہاد نے راکٹوں اور مارٹر گولوں کے حملوں سے قابض فورسز کی کئی بختر بند گاڑیوں ٹینکوں کو تباہ کر دیا، جس میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ حماس کے حملوں میں 2,000 سے زیادہ اسرائیلی فوجی معذور ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار نے انکشاف کیا کہ 5,000 سے زیادہ زخمی اسرائیلی فوجی ہسپتال لائے گئے، جن میں 58% شدید زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج اب تک 425 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے معاملے پر ایران اور ترکی نے بھی رد عمل دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ کی امریکی حمایت جاری رہی تو خطے میں بے قابو صورتحال کا امکان ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی کی قرارداد صرف امریکہ نے ویٹو کی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ سلامتی کونسل اسرائیل کی محافظ بن چکی ہے۔ اصلاحات اب ناگزیر ہیں۔ دنیا صرف سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان پر مشتمل نہیں۔ چین نے کہا امریکہ نے قرارداد ویٹو کر کے اپنی منافقت ثابت کر دی ہے۔ روس نے کہا امریکہ نے اسرائیل کو قتل عام کی اجازت دے دی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے پر فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی پر امریکی اقدام اشتعال انگیز اور غیر اخلاقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں معصوم بچوں، خواتین اور معمر افراد کے خون بہانے کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی اقدام تمام انسانی اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے 650 سال پرانی قرون وسطیٰ کی العمری مسجد شہید ہو گئی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق غزہ کی قدیم اور سب سے بڑی مسجد پر بمباری سے وہ تہوبالا ہو گئی۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے اس اقدام کو گھناؤنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ بھارت کی 3 ریاستوں میں انکم ٹیکس حکام کے چھاپوں کے دوران کم از کم 290 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ رقم مزید بڑھے گی کیونکہ ابھی مزید نقدی کی گنتی ہونا باقی ہے اور حکام کو مزید مقامات کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات ملی ہیں جہاں نقد رقم چھپائی گئی ہے۔ ملنے والی نقدی الماریوں اور دیگر فرنیچر میں بھر کر رکھی گئی تھی۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 12 دسمبر سن 2023، صفحہ 8۔